آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، میں بھی آپ کو سیرت کے اندر چلاؤں گا تھوڑا سا کہ اس صورت کے اندر اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ صحابہ کا کیا طرز عمل تھا. کیونکہ تعلقات کو بنانا یہ مشکل کام ہے اور توڑنا مشکل نہیں ہوتا. بلڈنگ کو بنانا مشکل ہے، اس کو توڑنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی. آج کل کے زمانے کے اندر جو پرانی بلڈنگ ہیں سیکنڈوں کے اندر نیچے آ جاتی ہیں اور بنانے کے اندر انسان اپنی پوری زندگی کھپا دیتا ہے. اس کو بناتے بناتے اٹھاتے اٹھاتے انسان کی زندگی گزر جاتی ہے. تو یہ تعلقات کا بنانا اور اس کے ساتھ ساتھ اعتماد کا بنانا یہ مشکل چیز ہے، لیکن اس کو کس حد تک نبھانا ہے، اس کو کہاں تک لے کر جانا ہے، یہ اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ صحابہ کی زندگی سے پتہ چلے گا. حضور علیہ السلام آپ کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. آپ سے جب ان کا نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، اللہ کے نبی کی عمر 25 سال تھی. آپ پہلے شادی شدہ نہیں تھے اور حضرت خدیجہ بیوہ تھی، پہلے شادی ہوئی بھی تھی. اور اللہ کے نبی کی جتنی اولاد ہے وہ حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے، باقی کسی زوجہ سے کوئی اولاد نہیں ہے، ساری اولاد انہی سے ہے. ان کا انتقال ہو گیا. ان کے انتقال کے بعد کافی عرصے کے بعد حضور علیہ السلام اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تھے. اتنے میں ایک خاتون آئی، بوڑھی، اور اللہ کے نبی نے جب ان کو دیکھا تو اللہ کے نبی نے ان کا پرتباہ استقبال کیا. پرجوش انداز میں اللہ کے نبی نے ان کو بلایا اور بٹھایا اور حضرت عائشہ کو ان کے اکرام کے لیے کہا کہ ان کے لیے کچھ بندوبست کرو. خوب آؤ بھگت کی، خوب ان کے ساتھ باتیں کی اور ان کو بڑے خوبصورت انداز میں رخصت کیا. تو ان کے جانے کے بعد اماں عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ جو عورت آئی تھی آپ نے ان کا بڑا آؤ بھگت کی، استقبال کیا، بڑا اکرام کیا. آپ نے فرمایا انہا کانت، کہ یہ جو عورت آئی ہے فی زمان خدیجہ، انہا کانت تأتیہا فی زمان خدیجہ، یہ وہ عورت ہے جو خدیجہ کے زمانے کے اندر ملنے کے لیے ان کو آیا کرتی تھی. اب ان کے انتقال کے بعد یہ اب آئی ہے اور ان کے زمانے کے اندر بہت آیا کرتی تھی. تو میں نے حضرت خدیجہ کے تعلق کی وجہ سے اس تعلق کو نبھایا. انہا کانت تأتیہا فی زمان خدیجہ، یہ تو خدیجہ کے زمانے میں آیا کرتی تھی. اللہ کے نبی نے امت کو تعلیم دی، اپنے عمل سے ثابت کیا کہ تعلقات کو نبھانا کہاں تک اس کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو علیحدہ میں علیحدہ، نہ میں اس کا منہ دیکھتا ہوں نہ یہ میرا منہ دیکھے. میرے جنازے کو یہاں تک کہہ دیتے ہیں نا، میرے جنازے میں بھی نہ آئے، میرا منہ نہ دکھانا ہے اس کو. دوسری روایت سنیں، حضور علیہ السلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بازار بھیجا کرتے تھے، جو بکری خرید کر لاؤ. اس کو ذبح کرواتے، اس کے گوشت کے ٹکڑے بنواتے. ان گوشت کے ٹکڑوں کو اللہ کے نبی حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں کے اندر بھیجا کرتے تھے.
ان کے انتقال کے بعد اما عائشہ صدیقہ نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو خدیجہ سے اس حد تک تعلق ہے؟ کیا وہ لال مسوڑوں والی ابھی تک آپ کو بھولی نہیں؟ الفاظ دیکھیں کیا ہے کہ لال مسوڑوں والی ابھی تک آپ کو بھولی نہیں. لال مسوڑی اس لیے کہا کہ حضرت خدیجہ کا آخر عمر کے اندر دانت گر گئے تھے، دانت تھے نہیں تو وہ مسوڑے تو نظر آنے ہی تھے. کیا وہ لال مسوڑوں والی آپ کو بھی بھولی نہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ، خدیجہ تو خدیجہ ہے، خدیجہ تو خدیجہ ہے. امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ تعلقات کو اس حد تک نبھاؤ. یہ اللہ کے نبی نے ثابت کیا، کیونکہ نبی کا جو عمل ہوتا ہے وہ امت کے لیے تعلیم ہوا کرتی ہے. کیونکہ اللہ کے نبی کا عمل قیامت تک کے لیے ہے، انسانیت میں قیامت تک کے لیے آنا ہے. تو نشیب و فراز اللہ اور اللہ کے نبی کے سامنے تھے سارے، کہ میرے جانے کے بعد کیا کیا حال کریں گے میرے قول اور افعال کے ساتھ، کیا کیا نقشے پیش کریں گے. تو اللہ کے نبی نے خود بھی تو عمل کر کے دکھلائے ہیں. یہ تو ہوگی حضور علیہ السلام کی بات. میں نے کہا کہ اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ صحابہ نے بھی تعلق کو کیسے نبھایا. حضور علیہ السلام کی ججا حضرت عباس، اللہ کے نبی جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان خلفائے راشدین کا ایک معمول تھا جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے کہ حضرت عباس جب سامنے سے آ رہے ہوتے تھے کہیں سے بھی تو یہ خلفائے راشدین سواری پر سوار ہوتے تھے تو فوراً اتر کر زمین پر کھڑے ہو جاتے تھے. یہ ہمارے نبی کے، ہمارے آقا کے چچا ہیں. یہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کی بات بتلا رہا ہوں. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ باپ سامنے ہے، عزت ہو رہی ہے. باپ کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے تعلقات والوں سے نبھانا اور اس درجے تک نبھانا اب تو باپ بھی نہیں دیکھتا. پوری زندگی یہ معمول رہا کہ حضرت عباس کو جس راستے سے آتے دیکھ لیتے تو یہ خلفائے راشدین اپنی سواریوں سے اتر کر زمین پر کھڑے ہو جاتے تھے کہ ہمارے آقا کے چچا ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ ایک مرتبہ سفر پر تھے. ان کے ساتھ ان کا ایک خادم تھا. خادم علیحدہ سواری پر تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر علیحدہ سواری پر تھے. وہ چلتے چلتے ایک راستہ ایسا آیا کہ ایک بدو یعنی صحرا کا رہنے والا، وہ صحرا کا سفر تھا. آپ کو پتہ ہے اس زمانے کے اندر جو اونٹوں پر یہ سفر ہوا کرتے تھے سواریوں پر، وہاں تو صحرا اور پہاڑی تھے اور تو کچھ نہیں تھا. تو وہ جو صحرا کا سفر ہو رہا تھا وہ ایک بدو سواری کے قریب آ گیا. وہ سواری جو آہستہ ہوئی نا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اس سے باتیں کرنی شروع کر دی. وہ خادم جو تھا وہ پیچھے سواری پر کھڑا ہوا تھا. اس نے ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھا. وہ باتیں کرتے کرتے حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنا توشہ نکالا، وہ جو سفر کے دوران سامان لے کر چلتے تھے کھانے پینے کا، اس کو کھولا اور اس کو کھلایا. اب یہ جو خادم تھا یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ توشہ بھی کھولا اور کھلایا ہے ان کو، اور اس دوران خوب گپیں شپیں ہوتی رہی. اتنے میں جب توشے سے فارغ ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خادم کو بلایا کہ ادھر آؤ، تم میرے ساتھ میری سواری کے پیچھے بیٹھ جاؤ اور یہ سواری اس بدو کو دے دو. وہ سواری بھی دے دی، ہدیہ دے دی. خادم دیکھ رہا ہے کہ مجھے بھی سواری سے اتار دیا اور سواری بھی اس کو دے دی. یہ بندہ کون ہے؟ پھر یہاں پر نہیں رکے.
اس کے بعد اپنے سر پر جو پگڑی باندھی ہوئی تھی وہ بھی اتار کر اس بدو کو دے دی، اور اس کو اچھے انداز سے رخصت کر دیا، سواری بھی دے دی، پگڑی بھی دے دی، توشہ بھی کھلا دیا، اور گپ شپ بھی ہو گئی۔ اور جب خادم کو پیچھے بٹھا کر سفر شروع کیا تو خادم نے پوچھا کہ حضرت خیریت، یہ آدمی کون تھا جس کو آپ نے کھلایا بھی صحیح، اپنی سواری سے اس کو دے دی، مجھے بے سواری آپ نے کر دیا، حتیٰ کہ آپ نے پگڑی بھی اتار کر دے دی، کون تھا یہ؟ کہا کہ یہ میرے والد عمر رضی اللہ عنہ کے دوست کا بیٹا تھا۔ کون تھا؟ دوست کا بیٹا۔ کہاں تعلق نبھا رہے ہیں جا کے؟ والد کے دوست کا بیٹا تھا، اس کا یہ اکرام کیا ہے، سواری بھی دے دی، پگڑی بھی دے دی، توشہ بھی دے دیا، گپ شپ بھی ہو گئی۔ صحابہ نے یہ گزار کر دکھلائی کہ تعلق کو کیسے نبھانا ہے۔ والد تو نہیں دیکھ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے۔ کیا کہتے ہیں؟ اے فاطمہ، روئے زمین پر اس وقت جتنی انسانیت بستی ہے ان سب میں تو مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ پہلے تیرے والد تھے، ان کے جانے کے بعد روئے زمین پر جتنی انسانیت بس رہی ہے ان سب میں تو مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ کیوں؟ کہ تو میرے آقا کی بیٹی ہے۔ تعلق نبھا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کو بیت المال سے نہیں ویسے ہی اپنے طور پر 5,000 درہم وظیفہ مقرر کر دیا تھا ویسے ہی۔ کیوں؟ یہ میرے حبیب کے نواسے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دن عصر کی نماز پڑھائی مسجد نبوی کے اندر، حضرت علی رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، تو دونوں نماز پڑھ کر باہر نکلے، چلتے چلتے ایک جگہ سے گزرے تو وہاں بچوں کا ہجوم تھا، بچے کھیل رہے تھے، ان میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی تھے، بچے چھوٹے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے آگے بڑھ کر حضرت حسن کو اٹھایا اور اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور ان کو چوما، اور حضرت علی سے کہنے لگے کہ اے علی، یہ جو حسن ہے نا یہ تیرے پر نہیں ہے، یہ تیرے پر نہیں ہے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اس کی شکل و صورت تو انہی کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کو کندھے پر بٹھا کر جو چوما ہے وہ اس لیے کہ میرے حبیب بھی اسی طرح حسن حسین کو اٹھا کر کندھے پر بٹھا کر چوما ہے۔ یہ تعلق نبھا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر حسن حسین رضی اللہ عنہ کو 5,000 دینار جو سونے کے سکے ہوتے تھے بطور ہدیہ ان کو دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ یہ میرے حبیب کے نواسے ہیں، یہ تعلق نبھا رہے ہیں۔ ایک جنازے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ شریک تھے، اسی جنازے کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے، تو حضرت ابو ہریرہ کی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قدموں پر نظر پڑی، تو وہ مٹی ان پر چڑھی ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے کچے راستے اور جناب چلتے پھرتے ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب ان کے پاؤں پر مٹی دیکھی تو ان کو روک کر، حضرت ابو ہریرہ عمر میں حضرت حسین سے بڑے ہیں،
محدث بھی ہیں کہ سب سے زیادہ احادیث کے اندر روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ان کا تعلق حضور علیہ السلام سے کس طرح کا تھا، دری نہیں چھوڑتے تھے، پڑے رہتے تھے وہیں۔ وہ روایات آپ لوگوں نے واقعات سنے کہ لوگ گردن پر پاؤں رکھ دیتے، یہ کر دیتے، وہ کر دیتے۔ یہ حضور علیہ السلام کی محبت کا تھا نتیجہ۔ اپنے کپڑوں سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاؤں کو صاف کیا۔ حضرت ابو ہریرہ اس جنازے سے واپسی پر اور کیا فرماتے ہیں، یہ تو حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں، دونوں یہ تعلق نبھا کر دکھا رہے ہیں۔ اور آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر تعلق توڑنے کی باتیں کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اور آپ کے تربیت یافتہ صحابہ نے اس انداز کے اندر اپنے تعلق کو نبھا کر دکھایا۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں تعلقات کو حد الامکان موت تک نبھانا چاہیے۔ تعلقات اس لیے نہیں ہوتے کہ توڑ دیے جائیں، بنائے توڑ دیے، بنائے توڑ دیے، لیکن ہر انسان کی طبیعت اللہ رب العزت نے مختلف رکھی ہے۔ ایک انسان وہ ہے جس کے ساتھ آپ تعلق بناتے ہوئے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ نہیں چاہتے کہ میرا اس کے ساتھ تعلق ہو، کیوں کہ یار یہ جب بھی ملتا ہے نا تانا دیتا ہے، طنز کرتا ہے، شکایت کرتا ہے۔ بعض آدمیوں کا مزاج ہوتا ہے جب بھی ملاقات ہو نا کوئی نہ کوئی تانا دے دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی شکایت کر دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی طنز کر دیتے ہیں۔ اب انسان کی طبیعت اس سے گھبراتی ہے کہ یار اس سے کیا ملے گا، پھر دل آزاری ہوگی مجھے، کوئی نہ کوئی بات مار دے گا، پھر ہوتا ہے نا ایسا۔ تو اس موقع پر شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ 4 کام کر لو، آپ تعلق جوڑنے والوں میں رہو گے، توڑنے والوں میں نہیں رہو گے، کیونکہ ہم نے تعلق توڑنا نہیں ہے، ہم تو تعلق کیا ہے، جوڑنے والے ہیں نا۔ اللہ کے نبی نے جوڑ کا حکم دیا، توڑ کا حکم نہیں دیا۔ وہ کیا کرو کہ جہاں مل جائے السلام علیکم کہہ دو، جہاں مل جائے السلام علیکم کہہ دو۔ بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری کے لیے چلے جاؤ، پوچھو اس کو، فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کر لو۔ تو یہ 3 سے 4 کام کہ جو آدمی کر لے تو وہ تعلق توڑنے والوں میں نہیں، تعلق جوڑنے والوں میں رہے گا۔ سلام کا کر دینا، بیمار پرسی کر لینا، تیمارداری کر لینا، ویسے بھی حق المسلم علی المسلم خمس کے اندر یہ چیز بھی تو داخل ہے نا۔ اب اگلی حدیث مبارکہ ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو کوئی بھی انسان مسلمان یا کافر وہ دنیا سے چلا جائے، وہ دنیا سے چلا جائے، فوت ہو گیا، کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اب وہ اس کو گالیاں دے یا اس کی برائی کرے۔ لا تسبوا الاموات، مردوں کو گالیاں نہ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو جہاں ان کا فیصلہ ہونا ہے وہ اس عدالت میں پہنچ چکے ہیں۔ کسی آدمی کا کیس عدالت کے اندر چلا جائے تو کسی آدمی کو عدالتی معاملات کے اندر یا اس بندے کے عدالت کے اندر کے معاملات کے اندر یا اس کی ذات سے متعلق کسی قسم کی گفتگو کی اجازت نہیں ہوتی، اس کو عدالت کے فیصلے پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ اس کا معاملہ چلا گیا وہاں عدالت کے اندر۔ اسی طرح یہ جو آدمی تھا اس کی اچھائی یا برائی جو اس کی زندگی تھی، یہ تو مر کر اللہ کے پاس پہنچ گیا، وہ اللہ کی عدالت میں پہنچ چکا ہے، اور مجھے اور آپ کو اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کی برائیاں بیان کریں۔ نہیں تو دوسرا کام کیا ہوگا؟ اگر آپ اس کی برائی کریں گے، اس میں برائی تھی، جب آپ برائی اس کی بیان کریں گے تو جو اس کے رشتہ دار ہیں ان کو اچھا لگے گا یہ؟ اگرچہ وہ اپنے رشتہ دار جو فوت ہو گیا ہے
زندہ رشتہ دار جو اب موجود ہیں وہ اس کی برائی کے عمل کے اندر شریک نہیں تھے، وہ بھی اس کو غلط ہی سمجھتے تھے، لیکن میرا اس وقت کے اندر اب تبصرہ کرنا اس فوت شدہ آدمی کے عمل پر، وہ اس کے رشتہ داروں کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا، اور کسی کو تکلیف دینا تو جائز نہیں۔ ایک کام۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اگر میں کسی آدمی کی غیبت کرتا ہوں، برائی کرتا ہوں زندہ آدمی کی، مجھے بعد میں احساس ہو گیا اپنے گناہ کا کہ میں نے ان کی غیبت کی تھی، برائی کی تھی، میں چل کر گیا، میں نے جا کر معافی مانگ لی، تو میرا گناہ کیا ہو گیا؟ معاف ہو گیا نا۔ اور جو آدمی فوت ہو گیا اس کی جب آپ برائی بیان کر رہے ہیں، اس کی غیبت کر رہے ہیں، اس کی معافی کس سے مانگیں گے آپ؟ وہ تو دوہرا گناہ کر دیا آپ نے۔ کہ حدیث مبارکہ کہتی ہے کہ مرے وہ کو برا نہ کہو، ایک وہ دوسرا آپ نے غیبت کر دی۔ اذکروا محاسن موتاکم، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اپنے مردے جو ہیں، جو فوت ہو گئے ہیں، ان کی خوبیاں بیان کرو، ان کی اچھائیاں بیان کرو، جو ان کی برائیاں ہیں ان سے درگزر کرو، خاموشی اختیار کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر ایک مرتبہ ایک جنازہ گزرا تو بعض لوگوں نے اس کی اچھائی بیان کی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ واجبت واجبت واجبت۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی برائی بیان کی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ واجبت واجبت واجبت۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی، دو قسم کے کام ہوئے، اچھائی بیان ہوئی تب بھی فرمایا واجبت، برائی بیان ہوئی تب بھی فرمایا واجبت۔ آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ جب انہوں نے اچھائی بیان کی تھی اس فوت شدہ آدمی کی، تو اللہ نے فرشتوں کو گواہ بنا لیا تھا اور کہا تھا کہ یہ انسانیت اپنے بھائی کی تعریف کر رہی ہے اور یہ اس پر گواہی دے رہی ہے کہ یہ آدمی نیک تھا، میں ان بندوں کی اپنے مسلمان یا انسان بھائی کے بارے میں ان کی گواہی کو قبول کرتا ہوں، میں اس کی بخشش کرتا ہوں۔ اور اسی طرح جنہوں نے برائی کی وہ ان کی برائی پر گواہ بن گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنے بھائی کی برائی بیان کرتے ہیں، تو جیسا انہوں نے ان کے بارے میں کہا اب اس کے لیے ویسا ہی فیصلہ ہے۔ اس لیے آیا احادیث مبارکہ کے اندر، کتابوں کے اندر بھی لکھا ہے کہ اگر 40 آدمی میت کے متعلق یہ دعا کر دیں کہ یا اللہ یہ نیک تھا، اس کی خوبیاں بیان کر دیں، اگرچہ وہ آدمی واقعتاً گناہگار تھا لیکن ان کے سامنے اس کی خوبیاں تھیں، انہوں نے اللہ کے سامنے ان خوبیوں کا ذکر کیا، اللہ ان کی گواہی کو قبول فرما کر ان کی بخشش کر دے۔ اس لیے اپنے ذہن کے اندر یہ چیزیں بٹھائیں کہ کسی کی برائی بیان نہ کریں، تعلقات کو نبھائیں، موت تک نبھانے کی کوشش کریں، توڑ ہماری طرف سے نہیں ہونا چاہیے۔ اونچ نیچ ہوتی ہے زندگی کے اندر، یہ زندگی کا حصہ ہے، لیکن اس بنیاد پر رشتوں کو، تعلقات کو توڑا نہیں جاتا، ان کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ باقی جہاں نبھانی مشکل ہو رہی ہو تو میں نے 2-3 باتیں جو عرض کر دی ہیں اس پر عمل شروع کر دیں، سلام کر لیں، بیمار ہو جائیں ان کی تیمارداری کر لیں، فوت ہو جائے تو اس کے لیے تعزیت، اس کے جنازے میں شرکت کر لیں، انشاءاللہ آپ تعلقات توڑنے والے نہیں جوڑنے والوں میں رہیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے اپنی امت کو یہی تعلیم دی ہے کہ توڑ نہیں پیدا کرو، جوڑ پیدا کرو اور تعلقات کو سنبھال کر رکھو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے۔